یمن کی جنگ کو اکثر ایک سادہ جملے میں لپیٹ دیا جاتا ہے، سعودی عرب اور ایران کی پراکسی وار، مگر یہ آدھی کہانی ہے۔ پوری کہانی تب سامنے آتی ہے جب اس تصویر میں UAE یعنی متحدہ عرب امارات کو شامل کیا جائے، کیونکہ یمن میں صرف دشمن ایک نہیں اور اتحادی بھی ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات بظاہر ایک ہی کیمپ میں تھے، دونوں نے 2015 میں یمن میں فوج اتاری۔ دونوں کا مقصد ایک بتایا گیا، حوثیوں کو روکنا، یمن کی حکومت بحال کرنا اور ایران کے اثر کو ختم کرنا۔ دنیا نے یہی سنا، یہی مانا، مگر پردے کے پیچھے کھیل کچھ اور تھا۔ سعودی عرب کے لیے یمن ایک سیکیورٹی نائٹ میئر ہے۔ یمن کی سرحد سعودی عرب سے لگتی ہے اور حوثی میزائل جب بھی چلتے ہیں وہ ریاض یا جدہ کی طرف آتے ہیں۔ سعودی عرب یمن کو اپنا بیک یارڈ سمجھتا ہے اور اگر یہ بیک یارڈ انسٹیبل ہوگا تو سیدھا خطرہ سعودیہ تک پہنچ جائے گا۔ اسی لیے سعودی عرب کی اولین ترجیح ہمیشہ سے یہی رہی کہ یمن میں ایک مضبوط، متحد اور سعودی دوست حکومت قائم ہو۔ اب ذرا UAE کو دیکھیں، اس کی یمن سے کوئی سرحد نہیں ملتی، اس پر حوثیوں کے میزائل براہ راست نہیں گرتے، تو پھر سوال بنتا ہے UAE یمن میں اتنا گہرا کیوں اترا؟ یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ متحدہ عرب امارات کا مسئلہ یمن کی سیاست نہیں، یمن کی جغرافیہ ہے۔ یمن بحر احمد، خلیج عدن اور باب المنداب جیسے حساس سمندری راستوں پر بیٹھا ہے۔ یہ وہ راستے ہیں جہاں سے دنیا کی تجارت، تیل اور کنٹینرز گزرتے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں یہ راستے ہوں وہ صرف یمن نہیں، آدھی دنیا پر اثر ڈال سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے یمن میں حکومت بنانے کی بجائے زمین پر کنٹرول بنانے پر توجہ دی، خاص طور پر جنوبی یمن میں عدن کی بندرگاہ، المواخہ، جزیرہ سکتری، یہ سب متحدہ عرب امارات کی دلچسپی کے مرکز بن گئے۔ متحدہ عرب امارات نے مقامی جنگجوؤں کو تربیت دی، فنڈ کیا اور انہیں طاقت دی۔ ان گروپس کا مقصد یمن کو متحد رکھنا نہیں تھا، بلکہ جنوبی یمن کو الگ شناخت دینا تھا۔ یہیں سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے راستے الگ ہونے لگے۔ سعودی عرب چاہتا تھا کہ یمن ایک ملک رہے، ایک حکومت ہو تاکہ ایک ہی فریق سے بات ہو سکے، مگر متحدہ عرب امارات یہ چاہتا ہے کہ یمن کمزور، تقسیم شدہ اور قابل کنٹرول رہے، خاص طور پر جنوب۔ 2019 میں یہ اختلاف کھل کر سامنے آ گیا۔ متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ جنوبی عبوری کونسل نے عدن میں اسی یمنی حکومت خلاف بغاوت کر دی جسے سعودی عرب سپورٹ کر رہا تھا، یعنی ایک ہی اتحاد کے اندر ایک فریق دوسرے کے اتحادی پر گولیاں چلا رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کو سمجھ آیا کہ یمن میں جنگ صرف ایک نہیں، کئی جنگیں ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے کھول کر کہنا شروع کیا کہ وہ یمن میں اپنی فوج کم کر رہا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ براہ راست فوج نکال کر پراکسی کنٹرول کی طرف جا رہا تھا۔ بندرگاہیں، جزیرے، سیکورٹی فورسز سب متحدہ عرب امارات کے اثر میں آتے گئے۔ سعودی عرب کے لیے یہ سب خطرے کی گھٹی تھی۔ اگر یمن ٹکڑوں میں بٹ گیا، اگر جنوب الگ راستے پر چلا گیا تو شمال میں حوثیوں کو روکنا اور مشکل ہو جائے گا۔ سعودی عرب ایک ایسے یمن سے ڈرتا ہے جو مستقل خانہ جنگی میں پھنسا رہے۔ یہ اختلاف صرف نظریاتی نہیں تھا، یہ طاقت کا جھگڑا تھا۔ کون یمن کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا، ریاض یا ابو ظبی؟ اسی دوران ایران خاموشی سے فائدہ اٹھاتا رہا۔ جتنا اتحاد اندر سے کمزور ہوا، حوثی اتنے مضبوط ہوتے گئے، اور یہی وہ تلخ حقیقت ہے جس پر دونوں ممالک کھل کر بات نہیں کرتے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ سعودی عرب اب جنگ سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے۔ بات چیت، معاہدے، سیز فائر سب میز پر ہیں، جبکہ متحدہ عرب امارات اپنی نظریں یمن کے سیاسی مستقبل سے زیادہ اس کی اسٹریٹجک مقامات پر رکھے ہوئے ہے۔ سیدھی بات ہے، سعودی عرب یمن میں امن چاہتا ہے تاکہ سرحد محفوظ ہو، جبکہ متحدہ عرب امارات یمن میں اثر رسوخ چاہتا ہے تاکہ سمندری راستے ہاتھ میں رہیں۔ یہ جھگڑا کسی ایک بیان میں ختم نہیں ہوتا، یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، اور مفادات میں دوستی زیادہ دیر نہیں چلتی۔ یمن اس سارے کھیل میں سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا ملک ہے۔ لاکھوں جانیں، برباد معیشت، بھوک اور ایک ایسا مستقبل جو ابھی تک دھند میں لپٹا ہے۔ اور سوال یہ نہیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں کون صحیح ہے، اصل سوال یہ ہے کہ جب طاقتور اپنے مفاد کے لیے لڑتے ہیں تو کمزور کا کیا بچتا ہے۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ جنگ نقشے بدل سکتی ہے، اتحاد توڑ سکتی ہے، اور پورے مشرق وسطیٰ کی سیاست کو نئے سرے سے لکھ سکتی ہے۔ اس جنگ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اظہار لازمی کریں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔